أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، یعنی ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ ترجمہ تفسیر، فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاذ اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ یہ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کے سبب کافر ہو گیا۔ اہم باتیں، ابلیس کا اصل تعلق جنات سے تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا اور اپنی عبادت و ریاضت اور علم کی بدولت فرشتوں کا استاد بن گیا۔ فرشتوں کا سجدہ بطور تعظیم اور حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، اور یہ سجدہ صرف سر جھکانا نہیں بلکہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضور علیہ السلام کی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا، لہذا پیر، ولی یا قبر کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ تکبر اتنا خطرناک عمل ہے کہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا۔ اگلی آیت، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو ہماری سب سے پہلی ماں ہے، اور ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں رکھتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کسی روک ٹوک کے بغیر جہاں سے جب چاہو اور جیسے چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کا پھل نہ کھانا۔ اگر اس شجر ممنوعہ سے کھایا
تو ایسا کام کر بیٹھو گے جو زیادتی شمار ہوگا۔ اہم بات یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ درس حضرت آدم علیہ السلام کو مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، یعنی تمام چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا کہ جو چاہو وہ کھا سکتے ہو، لیکن رب تعالیٰ نے خاص درخت سے منع فرمایا کہ اس خاص درخت سے روک دیا گیا۔ تو کبھی اصل فعل کے خلاف، کبھی اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ اللہ تعالی مالک و مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ تعالی ہے جو اپنے بندوں کو جو حکم ارشاد فرمائے وہ بندوں کو ماننا ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن پھر بھی آپ کو شیطان مردود ورغلاتا ہے، اس کی بنا پر پھر آپ اس درخت کے قریب جاتے ہیں اور اس سے کچھ کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی آیتوں میں کل ہم اس کی تفسیر اور ترجمہ سننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بندوں پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہم پر ارشاد فرمائے ہیں، جو نازل فرمائے ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم پر اللہ کی بندگی فرض ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف کوئی کام کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جیتے جی کئی بار انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے کئی مرتبہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ کہ جیتے جی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ ایک نصیحت کے طور پر، عبرت کے طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے، اور پھر اگر پھر بھی بندہ نہیں سنبھلتا ہے تو پھر دنیا میں بھی مصیبتیں پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، اور مرنے کے بعد تو پھر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لمحہ بلمحہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا رب المصطفیٰ عز و جل و طفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو باتیں بیان ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا